بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے آخری پہر اٹلانٹک اوشن کے آدھے راستے پر ایک ایئر بس 330 جس میں 306 مسافر سوار تھے اچانک ایندھن ختم ہو گیا۔ جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے، لائٹس آف ہو گئیں اور پیسنجرز کے سامنے آکسیجن ماسک گر گئے۔ اب انجن کے شور کی جگہ ایک خوفناک خاموشی نے لے لی تھی۔ گپ اندھیرے میں دیو ہیکل جہاز آہستہ آہستہ سمندر کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ جہاز نے گلائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے مسافروں کو سمندر میں ہنگامی لینڈنگ کے لیے تیاری کرانا شروع کر دی۔ یہ صورتحال تمام مسافروں کے لیے یقیناً ایک موت کا پروانہ تھی۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بھیانک اور ڈراؤنا خواب تھا۔ اس واقعے کے ٹیکنیکل پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ انسانی نفسیات کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ کس طرح انڈر پریشر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 236 کی ہے۔ 24 اگست 2001 کو یہ فلائٹ ٹورانٹو کینیڈا سے پورچوگل کے شہر لزبن کے لیے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ کا فلائنگ ٹائم 7 گھنٹے تھا۔ پیسنجرز میں زیادہ تر مسافر چھٹیاں گزارنے کے لیے لزبن جا رہے تھے تاکہ وہاں کا سنی ویدر انجوائے کر سکیں۔ اس فلائٹ میں بہت سارے پرتگالی مسافر بھی تھے جو کہ گھر جا رہے تھے۔ اس رات جہاز میں سوار ہوتے وقت کسی کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی خرابی انہیں اٹلانٹک اوشن کے بیچ درمیان میں ایک خوفناک اور شدید خطرے میں ڈال دے گی۔ یقیناً بورڈنگ کے وقت مسافروں کو ایسی کوئی تشویش نہیں تھی۔ ایئر بس 330 ایک جدید ترین طیارہ ہے۔ یہ بے شمار آن بورڈ کمپیوٹرز اور سینکڑوں سینسرز کی مدد سے پائلٹ کو جہاز کے بارے میں مکمل معلومات کاکپٹ کے اندر فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ ہوائی جہاز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس فلائٹ کے لیے استعمال کیے جانے والا یہ جہاز صرف 2 سال پرانا تھا۔ اس پرواز کے کیپٹن رابرٹ کلیشے تھے جن کا 16,000 گھنٹے سے زیادہ کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا۔ اس فلائٹ کے فرسٹ آفیسر کا ایکسپیرینس 5,000 گھنٹے سے زیادہ کا تھا۔ اس فلائٹ کے لیے جہاز میں 48 میٹرک ٹن ایندھن بھرا گیا۔ تمام مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور رات 9 بجے جہاز نے ٹورانٹو میں گیٹ سے پش بیک کیا۔ ٹیک آف کرنے کے بعد ہوائی جہاز نے اپنے کروزنگ لیول 39,000 فیٹ پر کلائم کیا۔ فلائٹ کے پہلے چند گھنٹے بالکل پرسکون تھے۔ اس دوران پائلٹس کے لیے کاکپٹ کے اندر کچھ زیادہ کرنے کو نہیں تھا۔ لمبی فلائٹس کے دوران میں جب جہاز سمندر پر فلائی کر رہا ہوتا ہے تو پائلٹس کو زیادہ تر صرف ایئر کرافٹ کی پرفارمنس چیک کرنی ہوتی ہے، اور چونکہ سمندر پر کوئی ریڈار نہیں ہوتا اس لیے ایئر ٹریفک کنٹرول کو پوزیشن رپورٹس بھیجنی ہوتی ہیں۔ لیکن صبح 5 بجے جب جہاز اٹلانٹک اوشن کے اوپر آدھا راستہ طے کر چکا تھا تو پائلٹس کو کاکپٹ میں ایک غیر معمولی ریڈنگ دیکھنے کو ملی۔ کاکپٹ میں لگے ہوئے کمپیوٹرز یہ بتا رہے تھے کہ دائیں طرف والے انجن میں آئل پریشر زیادہ ہو گیا ہے اور فیول کی مقدار کم ہو گئی ہے اور آئل ٹیمپریچر بھی کم ہے۔ وارننگ کا ایسا مجموعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ انجن ٹیمپریچر نارملی انکریز کرتا ہے کم ہونے کی بجائے۔ پائلٹس نے کاکپٹ میں اپنے آپریٹنگ پروسیجرز کے ذریعے اس وارننگ کے بارے میں تلاش کرنا چاہا لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ جب پائلٹس کو کوئی ایکسپلینیشن نہ ملی تو انہوں نے کینیڈا میں اپنے ہوم بیس کو اس وارننگ کے بارے میں وائرلیس پر بتایا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد کاکپٹ کے کمپیوٹرز پر ایک اور انفارمیشن سامنے آئی اور وہ یہ بتا رہی تھی دونوں انجنز میں ایندھن کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہوتی اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک انجن کی طرف سے دوسرے انجن کی طرف فیول ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس بیلنس کو صحیح کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پائلٹس نے بائیں ہاتھ کے انجن سے دائیں ہاتھ کی طرف فیول بھیجنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے فیڈ والو کھولا، لیکن تقریباً 10 منٹ کے بعد کمپیوٹر نے یہ وارننگ دی کہ دوسرے انجن میں بھی ایندھن کا لیول کم ہو چکا ہے اور یہ مقدار فلائٹ کے لزبن پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اب معاملات سنگین ہونے لگے تھے۔ وہ سمندر پر آدھے راستے پر تھے اور وہ یورپ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اٹلانٹک اوشن کے مڈل میں کسی دوسرے ایئرپورٹ پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے زیادہ چوائسز نہیں تھی اور واحد آپشن زوس کا ایک چھوٹا سا ہوائی اڈہ تھا جو کہ پرتگالی جزیروں میں ایک جزیرے پر واقع تھا۔ پائلٹ نے سانتا ماریا ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایندھن کی کمی کی وجہ سے اپنی ڈائیورژن کے بارے میں اطلاع دے دی۔ اس وقت جہاز میں صرف 7 ٹن ایندھن بچا تھا جو کہ ایئر بس 330 کی کل کیپیسٹی کا صرف 6% تھا اور یہ مقدار اب تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اس بات کا امکان بہت واضح تھا کہ انجن کی مقدار کم ہونے کا باعث فیول لیکیج تھی، لیکن پائلٹس نے اس کو صحیح نہیں جانا کیونکہ دوران پرواز کوئی غیر معمولی واقعہ
جیسے کہ سویئر ٹربولنس، لائٹننگ سٹرائک، کوئی دھماکہ وغیرہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ایندھن اچانک لیک ہونا شروع ہو جاتا۔ فلائٹ کے پہلے 4 گھنٹوں میں ایندھن کا استعمال بالکل نارمل تھا۔ پائلٹ نے پیچھے کیبن میں جا کر کھڑکیوں میں سے جہاز کے پروں کے نیچے دیکھا کہ کوئی گرتا ہوا ایندھن بھی نظر آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کاکپٹ میں لگے ہوئے کمپیوٹرز کے مطابق ہر 5 منٹ میں 1 میٹرک ٹن ایندھن کم ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسی فیول لیکیج تھی جس کی ہینڈلنگ کے لیے پائلٹس کو کوئی تربیت نہیں ملی ہوئی تھی۔ اس تمام انفارمیشنز کے مد نظر پائلٹس کا یہ خیال تھا کہ یہ ریڈنگ غلط ہے۔ یہ دوبارہ سنیے، ان تمام انفارمیشنز کے مد نظر پائلٹ نے یہ خیال کیا کہ یہ ریڈنگ غلط ہے۔ بدقسمتی سے پائلٹس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ در حقیقت فیول لیکیج ہے، اور انہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو پروسیجر فالو کرنا تھا وہ پائلٹس نے نہیں کیا۔ فیول لیکیج کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو پروسیجر فالو کرنا تھا وہ پائلٹس نے نہیں کیا۔ کیپٹن کا خیال تھا کہ اگر اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے تو انہیں جہاز کو 39,000 فیٹ سے نیچے لا کر 22,000 فیٹ پر آنا ہے۔ کیپٹن کا خیال تھا کہ اگر یہ فیول لیکیج واقعی ہے تو انہیں زیادہ سے زیادہ وقت 39,000 فیٹ کی بلندی پر رہنا چاہیے تاکہ اگر ایندھن ختم ہو جائے تو جہاز گلائڈ کر سکے۔ در حقیقت انجن نمبر 2 کے اندر ایک فیول پائپ انجن کی باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا اور وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ پائپ ڈیمیج ہو گیا اور ایندھن انجن کے اندر گرنا شروع ہو گیا، اور در حقیقت یہی وجہ تھی کہ کاکپٹ کے اندر کمپیوٹرز پر ایندھن کم ہونے کی وارننگ آ رہی تھی۔ اس جہاز کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں تھا جس سے یہ وارننگ ملتی کہ ایندھن کم ہونے کی وجہ فیول لیکیج ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر پائلٹ کاکپٹ میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے اور وہاں ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنی ڈائیورژن کے متعلق بتا رہے تھے اور کیبن کرو کو ڈچ لینڈنگ کی ہدایات بھی جاری کر رہے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے فیصلے کو دوبارہ جانچنے کی کوشش کرتے کہ واقعی فیول لیکیج ہے یا نہیں۔ صبح 6:13 پر دائیں ہاتھ کا انجن فلیم آؤٹ ہو گیا، یعنی ایندھن ختم ہونے کے باعث جل کر بند ہو گیا۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے تحت پائلٹ نے دوسرے انجن پر پاور بڑھا دی اور نیچے اترنا شروع کر دیا، لیکن 39,000 فیٹ مینٹین نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت جہاز میں صرف 600 کلو گرام فیول بچا تھا اور ابھی ہوائی اڈا 240 کلومیٹر دور تھا۔ یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ 13 منٹ کے بعد وہ ابھی بھی ایئرپورٹ سے 120 کلومیٹر دور تھے۔ دوسرا انجن بھی ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے جل کر تباہ ہو گیا اور بند ہو گیا۔ اب یہ جدید ترین جہاز صرف ایک گلائڈر بن کر رہ گیا تھا جو بجلی کی پاور کے بغیر اڑ رہا تھا۔ پیسنجر کیبن تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ پائلٹ نے کیبن کرو کو ہدایت جاری کی کہ لوگوں کو سمندر میں ممکنہ لینڈنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ صورتحال یقیناً موت زندگی کا سوال تھی۔ اس گہرے سمندر میں لینڈنگ کے وقت جہاز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یقینی تھا۔ جو لوگ جہاز کے دھماکے کے ساتھ پھٹ جانے کے بعد مرنے سے بچ جاتے ہیں وہ ڈوب کر انفارچونیٹلی مر جاتے ہیں۔ 2000 فٹ فی منٹ کے حساب سے جہاز کا لیول کم ہو رہا تھا اور 15 منٹ کے بعد جہاز نے یقیناً نیچے کریش لینڈنگ کرنی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ سمندر پر اترتا ہے یا ہوائی اڈے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہوائی اڈے تک پہنچنے کا مکمل دار و مدار کیپٹن کے فلائنگ اسکلز پر تھا۔ وہ اس جہاز کو ایسے اچھے طریقے سے گلائڈ کرتا رہے اور مینیج کرے کہ جہاز کا لیول ہوائی اڈے تک پہنچنے سے پہلے زیادہ کم نہ ہو جائے۔ اگرچہ ایئر بس 330 طیارہ ایک گلائڈر نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیپٹن نے کمال مہارت کے ساتھ اس کا لیول برقرار رکھنے کی ہر کوشش کی اور آخرکار وہ ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ اس دوران ایئرپورٹ پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرول نے رن وے کی لائٹس آن آف کرنا شروع کر دیں تاکہ رات کی تاریکی میں جہاز کو دور سے رن وے نظر آ جائے۔ آخرکار جہاز رن وے کے اوپر پہنچ گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا کہ جہاز کا لیول لینڈنگ کے لیے ہائی تھا۔ ایسی صورت میں پائلٹ نے ایک بہت انوکھا کام کیا اور آخرکار جہاز ایک زوردار امپیکٹ کے ساتھ رن وے پر ٹچ کر گیا۔ ایئرپورٹ کی فائر سروسز نے رن وے پر جہاز کو فالو کیا۔ ہارڈ لینڈنگ کی وجہ سے 12 میں سے 8 ٹائر پھٹ گئے۔ پائلٹ نے جہاز کو روکنے کے لیے جب بریک لگائے تو بریک جیم ہو گئی اور جہاز کے ویلز بھی جیم ہو گئے اور یہ بھاری بھرکم جہاز اپنے ویلز پر پھسلتا ہوا، شور مچاتا ہوا
آخر کار رن وے کے اختتام سے پہلے رک گیا۔ جہاز رکنے کے بعد 90 سیکنڈز کے اندر تمام پیسنجرز کو شوٹس کے ذریعے اتار دیا گیا۔ جہاز کے ٹائروں میں آگ لگ چکی تھی جو فائر کی گاڑیوں نے فوراً بجھا دی۔ پائلٹس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا گیا۔ یہ کسی بھی ہوائی جہاز کا دنیا میں طویل ترین گلائیڈنگ کا ایک ریکارڈ تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ پائلٹ نے فیول لیکیج کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ریکمینڈڈ پروسیجر فالو کیوں نہیں کیا۔ اگر یہ پروسیجر فالو کیا جاتا تو اس جہاز کو بآسانی نزدیک ترین ہوائی اڈے پر بحفاظت لینڈ کرایا جا سکتا تھا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ پرواز سے تھوڑی دیر پہلے انجن کی مرمت کا کام کرتے ہوئے ایک ٹیکنیشین نے یہاں ایک ایندھن کی ٹیوب کو بدلا جو کہ اس جہاز کی نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر اس میں وائبریشن ہوتی رہی جس کی وجہ سے نزدیک والا پائپ پھٹ گیا اور ایندھن کے کم ہونے کا باعث بنا۔ اس حادثے کے بعد ایئر بس کمپنی نے اپنے جہاز کے سافٹ ویئر میں ایک نئی وارننگ بھی انٹروڈیوس کروائی جس سے پائلٹ کو ممکنہ طور پر کسی بھی فیول لیکیج کے بارے میں فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ فائنل انویسٹیگیشنز رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا اگرچہ پائلٹ سے یہ غلطی ہوئی تھی لیکن جب جہاز میں فیول ختم ہو گیا تو اس کے بعد دونوں پائلٹس کی کارکردگی شاندار تھی۔ وہ تمام اویلیبل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جہاز کو بحفاظت ایئرپورٹ تک لے آئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد پائلٹس کو سپیریئر ایئر مین شپ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج بھی کسی ہوائی جہاز کا طویل ترین گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ انہی پائلٹس کے نام ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہ میرے لیے انکریجمنٹ ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔